بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خطبہ نمبر 5 کی طرف توجہ دیں گے آپ کی۔ ہمارے پاس وہی کتاب ہے، کتاب نہج البلاغہ۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے خطبہ نمبر 4 میں طلحہ و زبیر کی مذمت کے لیے جو حضرت علی نے الفاظ کہے وہ بیان کیے تھے، اور آج یہ خطبہ نمبر 5 ہے۔ شاید یہ لمبا ہو جائے تو ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، اور یہ صفحہ نمبر 107 سے شروع ہو رہا ہے جو ہمارے پاس کتاب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی خطبہ نمبر 5۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان ابن حرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت نے فرمایا اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے آپ کو نکال لو، تفرقہ و انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر و مباحیات کے تاج اتار ڈالو، صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھتے تو پر وبال کے ساتھ اٹھتے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی اور دوسرے کے لیے چھوڑ بیٹھتے۔ اس طرح خلق خدا کو بدامنی سے راحت میں رکھے۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والوں کو گلوگیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دینوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ دین نبوی کی سلطنت چاہتے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں موت کے ڈر سے گھر میں چلے گئے۔ بالکل جیسے یہ آج کے دور میں یہ اہل سنت کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا، یہ خلافت تو ابو بکر کے لیے کیونکہ وہ مسلح پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسی ویسے مسلح والی بھی کہانیاں ہی ہیں جو اپنی بخاری میں سے حدیث لاتے ہیں، وہ مسلح پہ نہیں کھڑا ہونے والی حدیث اللہ کے نبی نے پیچھے کر دیا تھا، پوری حدیث پڑھا کرو۔ اور چپ رہتے ہیں تو کہتے ہیں جی موت سے ڈر گئے تھے۔ یہی آج بھی اہل سنت آپ کو سناتے ہیں، یہ تو حضرت علی نے بھی ان کو پہلے کا جواب دیا ہوا ہے۔ خیر افسوس، اب یہ بات جب کہ میں اس طرح کے نشیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے، اگر اسے ظاہر کر دوں تو اسی طرح پیچ و تاب کھانے لوگوں جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھرتھراتی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو ابو سفیان مدینہ میں موجود ہی نہ تھا۔ واپس آ رہا تھا، راستے میں اس المناک حادثے کی اطلاع ملی۔ فوراً پوچھنے لگا مسلمانوں کی امارت و قیادت کس کو ملی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ سن کر عرب کا مانا ہوا فتنہ پرواز سوچ میں پڑ گیا، اور آخر ایک تجویز لے کر ابن عباس بن عبد المطلب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو، اللہ نے دھاندلی مچا کر خلافت ایک تمیمی کے حوالے کر دی اور بنو ہاشم کو ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیا، اور یہ اپنے بعد یعنی بنی عدی کے ایک دشتے خود تند و مزاج کو ہمارے سروں پر مسلط کرے گا۔ چلو علی ابن طالب سے کہیں کہ وہ گھر کا گوشہ چھوڑیں اور اپنے حق لینے کے لیے میدان میں اتریں۔ دیکھیں جی یہ بنی امیہ کا فتنہ اتنا۔ چنانچہ وہ عباس کے ہمراہ لے کر حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی مخالف کے لیے اٹھا تو میں مدینہ کی گلی کوچوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ امیر المومنین کے لیے یہ انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ وہ اپنے کو پیغمبر کا صحیح وارث جانشین سمجھتے تھے، اور ابو سفیان جیسا جتھے قبیلے والا امداد کے لیے آمادہ کھڑا تھا۔ صرف ایک اشارہ کافی تھا کہ جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے، مگر امیر المومنین نے تدبر و اعابت رائے نے مسلمانوں کو فتنہ سے بچا لیا، اور آپ کی دوررس نظروں نے بھانپ لیا کہ یہ قبائلی تعصب نسلی امتیاز کو باہر کر آپس میں لڑوانا چاہتا ہے تاکہ اسلام میں ایک ایسا زلزلہ آئے جو اس کی بنیاد تک ہلا دے۔ لہٰذا آپ نے اس کی رائے کو ٹھکرا کر اسی سختی سے جھڑکا اور اسی موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائے جن میں لوگوں کا فتنہ انگیز اور بیجا سربلندیوں سے روکا۔ وہ اپنا موقف یہ بتایا کہ میرے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوں یا اپنے حق سے دستبردار ہو کر ایک گوشے میں چپکے سے بیٹھ جاؤں۔ اگر جنگ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی یار و مددگار دکھائی نہیں دیتا۔ ان ابھرنے والے فتنوں کو اس کو یہی چارہ ہے کہ خاموشی کے وقت کا انتظار کروں یہاں تک کہ حالات سازگار ہو جائیں۔ اس موقع پر امیر المومنین کی خاموشی اور مسلط و دور و اندیشی کی آئینہ دار تھی، کیونکہ اس حالات میں اگرچہ مدینہ مرکز جنگ بن جاتا تو آگ تمام عربوں کو لپیٹ میں لے لیتی۔ مہاجرین و انصار میں جس طرح رنجش و چپلش کی ابتدا ہوئی تھی،
وہ بڑھ کر انتہا کو پہنچ جاتی. منافقین کی ریشہ دوانی اپنا کام کرتی اور اسلام کی کشتی ایسے گرداب میں گر جا پڑتی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. اس لیے امیر المومنین نے دکھ سہے، کھڑکیاں جلیں مگر ہاتھوں کو جنبش نہیں دی. تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر اکرم نے مکہ کی زندگی میں ہر طرح کی تکلیفیں زحمتیں برداشت کی، مگر صبر و استقامت کو چھوڑ کر لڑنے اور الجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے. چنانچہ آپ جانتے تھے کہ اس وقت جنگ چھڑ گئی تو اسلام کے پھولنے پھلنے کی راہیں بند ہو جائیں گی. البتہ جب پشت پر اتنے عوان و انصار ہو لیے جو کفر کی طغیانیوں کو دبانے اور فتنوں کو کچلنے کی طاقت رکھتے ہیں تو دشمن کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے. اسی طرح امیر المومنین پیغمبر کی سیرت کو مشق راہ بناتے ہوئے تلوار کی قوت اور دست و بازو کے زور کا مظاہرہ نہیں کرتے. چنانچہ آپ سمجھ رہے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں بے ناصر و مددگار اٹھ کھڑا ہونا کامرانی کی کامیابی کے بجائے سوزش انگیزی اور وضیع کاری کا سبب بنے گا. اس لیے اس موقع کے لحاظ سے طلب و عمارت کے ایک گندے پانی اور گلے میں پھنس جانے والے لقمان نے تشبیہ دی. چنانچہ جن لوگوں نے چھینا جھپٹی کر کے اس لقمے کو چھین لیا تھا، ٹھونس ٹھانس کر اسے نگل لینا چاہتے تھے، اس کے گلے میں یہ لقمہ اٹک رہ گیا اور نہ نگلنا نہ بنتی تھی نہ اگلنے بنتی تھی. یعنی نہ تو اسے سنبھال سکتے تھے جیسا کہ ان لرزشوں سے ظاہر ہے اسلامی احکام کے سلسلہ میں کھائی جاتی تھی، اور نہ یہ پھندا اگلنے گلے سے اتارنے کے لیے تیار ہوتے تھے. پھر اسی مطلب کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا جائے کہ اگر ان میں ناساز حالات میں خلافت کی ثمر نہ رسیدہ کو توڑنے کی کوشش کرتا تو اس باغ میں اجرتا اور میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہ آتا. جیسے کہ ان لوگوں کی حالت ہے، غیر کے زمینی میں کھیتی تو کر بیٹھتے مگر نہ اس کی حفاظت کرتے، نہ جانوروں سے اسے بچا سکتے، نہ وقت پر پانی دے سکتے، نہ ان سے کوئی ہمس حاصل کر سکتے. بلکہ ان لوگوں کی تو صفحہ نمبر 108، 9 اور 10 کی جانب یہ حالت اگر کہتا ہوں کہ زمین کو خالی کرو تاکہ ان کا مالک خود کاشت کرے تو خود نگہداشت کرے تو یہ کہنے لگتے کہ یہ کتنے حریص اور لالچی ہیں. چپ رہتا ہوں تو سمجھتے ہیں کہ موت کے ڈر سے، یعنی کہ حضرت علی کی طرف یہ لوگ کیا کیا اس وقت نسبت دیتے تھے. بھلا یہ تو بتائیں یہ کسی موقع پر ڈرا اور کب جان بچا کر بھاگا، جبکہ ہر چھٹا بڑا مارکا میری بے جگری کا شاہد ہے اور میری جرت و ہمت کا گواہ ہے. آخر کون بھاگا؟ حضرت علی کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جو تلواروں سے کھیلے اور پہاڑوں سے ٹکرائے وہ موت سے نہیں ڈرتا. میں تو موت سے اتنا مانوس کہ بچہ ماں کی چھاتی سے بھی مانوس نہیں ہوتا. سو میرے چپ رہنے کی وجہ یہ علم جو پیغمبر نے میرے سینے میں ودیعت فرمایا ہے، اگر ابھی اسے ظاہر کر دوں تو سیاح و مضطرب ہو جاؤں. کچھ دنوں گزرے تو تم خود میری خاموشی کی وجہ جان لو گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسلام کے نام سے کیسے کیسے لوگ اس پر مسرت پر آئیں گے اور کیا کیا تباہیاں مچائیں گے. میری خاموشی کا یہی سبب ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، ورنہ بے وجہ خاموشی نہیں. بے شک. خیر وہی جو خطبہ تھا حضرت علی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابو سفیان کیسے حضرت علی کو خلافت کے لیے آیا اور حضرت علی نے کیسے مسلمانوں کے خون سے بچایا اور آپسی جنگ سے بچایا. تو جو یہ احسان کر کے بتاتے ہیں نا لوگوں پر، یہ جو فتح مکہ پر اسلام لانے والے ان کے فضائل بناتے ہیں اور اسے صحابی بناتے ہیں، یہ ہیں ان کے کرتوت. وہ تو خود ابو بکر کی خلافت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. لازمی ہے پھر منہ بند کرنے کے لیے تو حاکم شام بھی بنایا گیا. تو یہ حقیقت ہے جو کبھی بھی اہل سنت آپ کو ہرگز نہیں بتائیں گے. اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ہم آپ سے ملاقات کریں گے خطبہ نمبر 6 میں.